عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے مضمون کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم جو گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اس کو مکمل کریں گے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اطاعت کا مفہوم، اطاعت کا مطلب اور اللہ کی اطاعت کے تقاضے، اللہ کی اطاعت کے نتائج اور اس کے ثمرات، ان باتوں پر بحث کی تھی، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو باتیں ہم پڑھیں گے اس میں یہ بات پڑھیں گے کہ رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے، انسانی زندگی کے اندر رسول کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، اور اطاعت رسول کے تقاضے کیا ہیں، اور رسول کی اطاعت اور دوسرے لوگوں کی اطاعت، ان دونوں اطاعتوں کے اندر فرق کیا ہے۔ یہ باتیں ہیں جو آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے مختلف قوموں پر مختلف انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور یہ مختلف انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو اللہ کے احکام، اللہ کی ہدایات اور اللہ کی تعلیمات بتلاتے رہے، اور ان انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہی ہوتا تھا، جیسا کہ ہم نے سورۃ الشعراء کا حوالہ پچھلے لیکچر میں دیا تھا، کہ ان تمام انبیاء علیہم السلام نے جو پیغام دیا اس پیغام کی دو بنیادیں تھیں، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی نے ہر قوم کے لیے جو نبی بھیجا، اس نبی کی زندگی کے اندر، اس نبی کی حیات کے اندر، اس نبی کے اعمال کے اندر، اس نبی کی عادات کے اندر، اس کے مزاج کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک نمونہ عمل بنایا کہ امت بھی اپنا مزاج نبی کے مزاج کے مطابق ڈھالے، امت بھی اسی طرح عمل کرے جس طرح نبی کو عمل کرتے دیکھتی ہے، اسی طرح عبادت کرے جس طرح نبی کو عبادت کرتے دیکھتی ہے، اسی طرح معاملات کرے جس طرح نبی کو معاملات کرتے دیکھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف اقوام پر مختلف انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے، اور یہ مختلف اقوام ان انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیروی کرتی رہیں، اور ان انبیاء علیہم السلام کی زندگی اور ان کی حیات اپنی اپنی امت کے لیے ایک نمونہ عمل قرار دی گئی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل قرار دے دی جاتی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اگر انسان کے لیے کوئی نمونہ عمل ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا ایک عملی نمونہ اور عملی پیکر میرے سامنے ہو، تو وہ عملی پیکر اور عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی عادات، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، آپ کی حیات مبارکہ کے متعلق قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ ہر ایسے شخص کے لیے کہ جس کے اندر اللہ سے ملاقات کی امید اور اس کا یقین پایا جاتا ہو، یوم آخرت کا یقین پایا جاتا ہو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہی نمونہ ہے کہ جو انسان کو اللہ سے ملاقات کے وقت کام آنے والا ہوگا، یہی نمونہ ہے کہ جو روز آخرت میں اسے جزا اور بدلہ دلانے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کس طریقے سے اسوہ اور نمونہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا اسوہ کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے۔ اسوہ کے معنی اور مفہوم بتلاتے ہوئے علماء لغت نے جو بات کہی ہے
وہ یہ ہے کہ اسوہ ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر اس طریقے سے طاری کر لے کہ کسی دوسری ہستی کے احکام پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے، ان احکام پر وہ عمل کرتے کرتے اتنا اس عمل کا عادی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اس کو اسوہ اور اس کو نمونہ کہتے ہیں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کو اسوہ کہتے ہیں تو اس کے معنی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ اطاعت الہی کا ایک پیکر ہے، اللہ کی اطاعت کا ایک نمونہ ہے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے کوئی عملی نمونہ درکار ہے تو وہ عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی ہے۔ اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک طویل سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ ان انبیاء علیہم السلام میں کچھ انبیاء تھے اور کچھ رسول تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو نئی کتاب دی جائے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نئے مذہب اور نئی کتاب کو لے کر نہیں آتا بلکہ کسی پرانے مذہب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام، ان تمام رسولوں کی تاریخ کے اندر ہمیں ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب کے ساتھ اللہ کا رسول بھی ضرور آیا ہے۔ ایسا تو ہوا ہے کہ بغیر کتاب کے کوئی نبی آ گیا ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہو، کتاب بھیج دی ہو اور اس کتاب کے ساتھ کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ اس لیے کہ کتاب کے ساتھ رسول کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، اور وہ ضروری اور لازمی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کتاب ایک تھیوری ہے، کتاب ایک نظریہ پیش کرتی ہے، اور رسول کی زندگی، نبی کی حیات اور نبی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اس کتاب کا ایک پریکٹیکل، ایک عملی نمونہ ہوتی ہے۔ انسان محض کتاب سے اس نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو نظام اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دینا چاہتا ہے اور جس نظام پر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے عمل کروانا چاہتا ہے، اس نظام پر عمل کرنے کے لیے، اس نظام کو سمجھنے کے لیے، اس نظام کے عملی تقاضوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ہو، ایک رسول ہو، ایک نمائندہ ہو جو اس نظام پر پہلے خود عمل کر کے دکھلائے اور بتلائے کہ یہ ہے وہ نظام زندگی کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے اور تم سے سب سے چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ معمول اور یہ اس کی سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام بغیر کتاب کے تو مبعوث فرمائے، لیکن کوئی بھی کتاب بغیر رسول کے، بغیر پیغمبر کے آ گئی ہو، یہ پوری نبوی تاریخ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ اللہ کے احکام کی پیروی، اللہ کے احکام کی اتباع کا ایک عملی نمونہ ہے۔ پھر ایک اور بات کے اوپر غور کیجئے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جب حکم دیا گیا تو صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ ان کی پیروی کریں، آپ ان کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات کی گئی، اور اس بات کے اندر جتنا اہم پیغام دیا گیا اس پیغام کو ذرا سمجھیے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ سورہ النساء، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اور سورہ النساء کی اس آیت نمبر 65 میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ خدا کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ ان کے اندر یہ بات نہ ہو جائے کہ آپس میں جو بھی جھگڑا ہو تو یہ لوگ آپ ہی سے تصفیہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے پوری طرح قبول کر لیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا سادہ سا اور آسان زبان میں ترجمہ ہے، لیکن آپ اس آیت مبارکہ کو ذرا غور سے دیکھیے تو کچھ پیغامات ہمیں اس آیت مبارکہ سے مل رہے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام جو ہمیں اس آیت مبارکہ سے مل رہا ہے وہ فلا وربک، اللہ تعالیٰ اپنی پروردگاری کی قسم کھا رہا ہے،
اپنی صفت ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، اس صفت کی قسم کھا رہا ہے کہ جس صفت کے اوپر پورا کا پورا نظام کائنات چل رہا ہے. اس لیے کہ رب کا معنی، رب کا جو مفہوم ہم اردو میں بیان کر سکتے ہیں جس لفظ سے، وہ پروردگار کا لفظ ہے، اگرچہ وہ بھی رب کے پورے مفہوم کو اور اس کے پورے معنی کو بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک متبادل لفظ کے طور پر ہم اسے پروردگار کہہ دیتے ہیں. تو نظام ربوبیت جو ہے، اللہ کا نظام ربوبیت ہے، جس نظام کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ صرف معمول کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات اور یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے ہر جھگڑے کے اندر، ہم اپنے ہر اختلاف کے اندر، ہم اپنے ہر تصفیے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی بنائیں گے، اپنا حکم بنائیں گے، اور جو بھی فیصلہ لینا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے لیں گے. یہ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا تقاضا ہوا، اور اگر کوئی شخص اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے. اس کے بعد پھر دوسری جو چیز اس پیغام کے اندر ارشاد فرمائی گئی وہ یہ فرمائی گئی کہ صرف فیصلہ ہی نہیں کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس فیصلے کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس فیصلے کو قبول بھی کرنا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ اس فیصلے کو جو قبول کرنا ہے، اس فیصلے کو جو تسلیم کرنا ہے، وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں کرنا، کسی زبردستی اور اکراہ اور جبر کے نتیجے میں نہیں کرنا، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے. اور اس فیصلے کے اوپر دل میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے، تب تو انسان اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اور اگر وہ دل میں ذرا بھی تنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر محسوس کرتا ہے تو فلا وربک لا یؤمنون میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے. تیسری چیز وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ میں مزید تاکید کی ارشاد فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ دل میں تنگی نہ محسوس کرے، بلکہ اس کو پوری طرح تسلیم کرنے والا ہو، اس کو دل و دماغ سے قبول کرنے والا ہو، اس کو عملی زندگی کے اندر زندہ کرنے والا ہو، اور عملی زندگی کا ہر گوشہ اور عملی زندگی کا ہر شعبہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں آگے چلنے والا ہو. بلکہ اگر یوں سمجھیے کہ قرآن کریم نے تو ایک جگہ واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا گیا، جس آیت کا حوالہ آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر کے اندر بھی آیا تھا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کر لے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یعنی جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رسول کی اطاعت کرے گا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت خود بخود کرتا چلا جا رہا ہے. اب اسے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے علیحدہ سے کسی کوشش اور علیحدہ سے کسی کاوش کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک اور بات جو اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے، انسان اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر غور کرے، تو انسان اس دنیا کے اندر خواہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم کا وہ فرد ہو، لیکن انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اس کے دل میں ضرور موجود ہے. آپ کوئی بھی انسان لے لیں، کسی بھی انسان کے اوپر ریسرچ کر لیں، وہ خواہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق اور کسی بھی خاندان کا فرد ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کا کچھ نہ کچھ تعلق اس کے دل میں ضرور موجود ہوگا. اہل ایمان کے اندر یہ تعلق اور یہ محبت اور زیادہ ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جب ایک شخص مومن ہے، مومن ہونے کا دعوے دار ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بندہ مومن ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو کیا اس کے اس دعوے کو ہم اسی طریقے سے سچا سمجھ لیں اور اس سے کسی قسم کے کسی عملی ثبوت کا مطالبہ نہ کریں، یا یہ کہ کسی عملی ثبوت کا مطالبہ کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے.
ہم جب اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن حکیم سے تو قرآن حکیم ہمیں عملی ثبوت فراہم کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ عملی ثبوت فراہم کرنے کا تقاضا کہاں کیا؟ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو اپنے دل میں، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہوں کی اور تمہاری خطاؤں اور لغزشات کی مغفرت کر دے گا۔ یہاں آپ یہ سمجھیے کہ ایک انسان ایک سفر پر چلا تھا، اور وہ سفر کیا تھا کہ یہ انسان اللہ کی محبت کا ایک ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے، اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے۔ اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وہ اگر اس بات کو واقعی اپنی زندگی کے اندر سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، جب آپ کے طریقے کو اس نے فالو کیا، آپ کو اپنا مقتدا اور اپنا رہنما بنایا، تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ثابت ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے اس دعوے کے اندر کہ اسے اللہ سے محبت ہے اس نے سچا ثابت کر دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے ایک مقام نصیب ہوا، اور وہ مقام کیا نصیب ہوا؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی وہ چلا تو تھا اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کی پیروی کا جب اس نے طریقہ اختیار کیا تو نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے دعوے کو سچا ثابت کر دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت شروع کر دی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں اور لغزشات کو معاف کر دے گا۔ یعنی اس اطاعت اور پیروی کے راستے کے اندر اگر تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی، تم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، تمہارا جذبہ تو یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کروں، لیکن اس اطاعت کے جذبے کے اندر اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں بات کوئی تم فراموش کر گئے، کہیں کوئی بات تم بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ اس بھول کو، اس سہو کو، اس لغزش کو معاف فرما دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ کیوں ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو، میری محبت کا ثبوت دینا ہے تو رسول کی اطاعت کرو، آخر رسول کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا، کس طرح دیا؟ اس کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سورہ نجم کی ان آیات کی طرف توجہ دینی چاہیے جہاں سے سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النجم کی شروع کی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر اور 4 تک۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہکے ہیں اور نہ راستے سے بھٹکے ہیں، اور نہ وہ خود اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ جو بھی بات وہ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ ان آیات مبارکہ پر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالی جل شانہ 3 گواہیاں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو گواہی دی جا رہی ہے وہ ما ضل صاحبکم، کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راہ اس کے لیے متعین ہوئی ہے اس سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یا یہ جو تینوں گواہیاں دی جا رہی ہیں، ما ضل صاحبکم کی، وما غوا کی، اور وما ينطق عن الهوى کی، یہ حق تعالی جل شانہ ستاروں کی قسم کھا کر کہتا ہے، والنجم، کہ ستاروں کی قسم، یعنی یہ بات ایسی ہی مضبوط اور محکم ہے، یہ بات ایسی ہی یقینی ہے جیسے ستاروں کا وجود یقینی ہے، جیسے ستاروں کا ایک بڑا مستحکم اور مضبوط نظام ہے، اور وہ نظام انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے کارآمد اور مفید ہے، ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔
اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے سامنے اس طریقے سے ہے کہ نہ تو وہ اپنی اس راہ سے آگے پیچھے ہوئے جو ان کے لیے متعین کی گئی، دوسری گواہی یہ دی گئی کہ وما غوا، اور نہ ہی جان بوجھ کر وہ کسی گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے، اور تیسری گواہی جو اس سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وما ينطق عن الهوى، کہ جو بھی گفتگو آپ کرتے ہیں اس میں سے کوئی بھی گفتگو آپ کی اپنی ذاتی خواہش کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے اور جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ یہ بات جب ہم سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں مفسرین کی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں جس کو وما ضل صاحبکم اور وما غوا کے فرق میں مفسرین نے بیان کیا۔ بعض مفسرین ان دونوں باتوں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وما ضل صاحبکم کے معنی ہے کہ کوئی فکری کجی، کوئی فکری غلطی، کوئی نظریاتی غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے، اور وما غوا کے معنی یہ ہے کہ کوئی عملی غلطی، کوئی اخلاقی غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہے۔ نظریاتی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے خطا سے مبرہ اور پاک ہے، اور عملی اور اخلاقی زندگی بھی آپ کی ہر قسم کی گمراہی سے، ہر قسم کی غلطی سے مبرہ اور پاک ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ فرق یہ بیان کیا کہ ما ضل صاحبکم کے معنی یہ ہیں کہ آپ کسی گمراہی کے اندر دانستہ مبتلا نہیں ہوئے، اور وما غوا کا مطلب یہ ہے کہ نادانستہ یا بھول چوک کے نتیجے میں بھی آپ کسی گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ یہ دونوں باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں، یعنی آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کے اندر نظری اور فکری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور عملی اور اخلاقی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر کوئی دانستہ بھی غلطی نہیں ہے، اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کے اندر نادانستہ اور بھول چوک کے نتیجے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ کی تو گفتگو اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ جب زبان ہی حرکت نہیں کرتی آپ کی خواہش سے تو دل و دماغ اور ہاتھ اور پاؤں کیا حرکت کرتے ہوں گے اللہ کی وحی اور اللہ کے حکم کے بغیر۔ قرآن کریم کی اسی گواہی کا ایک ثبوت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ملتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے ایک صحابی، آپ کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے آپ کا ہر فرمان لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے کسی دوست نے، کسی ساتھی نے یہ بات کہی کہ آپ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان لکھ لیتے ہیں، بعض اوقات آپ شدید غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ شدید خوشی اور فرحت و انبساط کے عالم میں ہوتے ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے ہر بات نہ لکھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ میں آپ کی مجلس میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں، یا صرف وہ باتیں لکھیا کروں کہ جو آپ عمومی طور پر عام زندگی کے اندر عمومی حالات میں فرماتے ہیں، اور جو بات شدید غصے یا شدید فرحت اور خوشی کے عالم میں فرماتے ہیں وہ نہ لکھا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عبداللہ، ان ہونٹوں سے کوئی بات خلاف حق نکل ہی نہیں سکتی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکل رہا ہے، چاہے وہ غصے کے کیفیت اور حالت میں نکل رہا ہے، چاہے وہ خوشی کے عالم میں نکل رہا ہے، انبساط اور فرحت کے عالم میں نکل رہا ہے، یا عمومی زندگی کے اندر اور ایک عام حالات اور نارمل لائف کے اندر نکل رہا ہے، وہ سراسر اور صرف حق ہے، حق کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی بات کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اور اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے ایک بیعت کی تھی۔ اس بیعت کو تاریخ اور سیرت کی روایات کے اندر بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس بیعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں شریک لوگوں کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا تھا۔
اس بیعت رضوان کی کیفیت یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف ہاتھ ہے اور صحابہ اکرام آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں اس بیعت کی کیفیت جو بیان کی گئی وہ کیا بیان کی گئی؟ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بلا شبہ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ یعنی جب آپ کے ہاتھ پر کوئی شخص بیعت کر رہا ہے تو وہ دراصل آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ وہی کرے گا جس کا اللہ تعالی حکم دیں گے، جو اللہ کی مرضی ہوگی، جو اللہ کا حکم ہوگا، جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی کام آپ کا ہاتھ کرنے والا ہوگا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لشکر کی جانب ایک مٹھی خاک کی مٹی کی اٹھا کر اس لشکر کی جانب پھینکی۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آپ نے مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو در حقیقت اللہ نے پھینکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر رہے ہیں وہ دراصل آپ کا عمل نہیں بلکہ وہ دراصل اللہ کا اور در حقیقت اللہ کا عمل ہے۔ بقول شاعر قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب اس بات کو سمجھیے کہ جب ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دھم بھرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ہر شعبہ زندگی میں اور زندگی کے ہر گوشے اور ہر موقع اور ہر لمحے پر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اسے نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجے کے طور پر حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بلا شبہ بڑی زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ یعنی انسان اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا تو دنیا کے اندر بھی اسے فلاح اور کامیابی ملنے والی ہوگی، آخرت کے اندر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا، دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب قرار دیا جانے والا شخص ہوگا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی طرف سے فوز و فلاح پانے والا ہوگا۔ گویا کامیابی اس کی زندگی کا مقدر بن جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد و پیمان کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی کے اندر اگر اپنا کسی کو پیشوا بناؤں گا، اپنا کسی کو رہنما بناؤں گا اور کسی کو اپنا مقتدا بناؤں گا، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں گا، تو وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی اسے کامیابیاں اور کامرانیاں میسر ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابیاں اور کامرانیاں میسر ہوں گی۔ اس کے بالمقابل جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اللہ کے احکام کو توڑنے والا ہوگا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب کا اور سخت مواخذے کا سامنا کرنے والا ہوگا۔ ارشاد فرمایا حق تعالی جل شانہ نے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، کہ انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت پکڑ کے اندر جکڑ لیا۔ یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے گرفت ہو رہی ہے اور ایک بڑی سخت گرفت ہو رہی ہے، یہ بڑی سخت گرفت کس نتیجے میں ہو رہی ہے؟ یہ بڑی سخت گرفت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ بڑی سخت گرفت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے رسول کے فرمان کو اور حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل کے اندر حق تعالی جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف ہم نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، ہم نے اسے وبال میں مبتلا کر دیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اب تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی اس رسول کا اسی طرح سے انکار کیا اور اس کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ معلوم ہوا کہ حق تعالی جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے قریش مکہ کو بھی خطاب کر رہے ہیں، اور قریش مکہ کے حوالے سے اور ان کے واسطے سے پورے عالم انسانی کو خطاب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح اللہ نے ماضی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، بغاوت اور سرکشی کا طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے اندر مبتلا کیا، اسے غرق آب کیا، اور اس کی تمام سلطنت اور طاقت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو گئی، نہ اس کی طاقت کام آئی، نہ اس کا اقتدار کام آیا، نہ اس کی حکومت کام آئی، ہر چیز اس وجہ سے غرق آب ہو گئی، ہر چیز اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی کہ اس نے اللہ کے رسول کے سامنے علم بغاوت بلند کیا تھا، سرکشی کا ارتکاب کیا تھا۔ اگر تم بھی یہی بات کرو گے تو تمہاری بھی اسی طریقے سے گرفت ہوگی، تمہاری بھی اسی طریقے سے پکڑ ہوگی، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی اقتدار، کوئی مال و دولت تمہیں اللہ کے گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور نبی کا کہنا نہیں مانا ہوگا تو وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم پیوند زمین ہو جاتے، ہم زمین کا حصہ ہو جاتے۔ آج ہم انسانی شکل کے اندر اور انسانی صورت کے اندر اللہ کے سامنے پیش نہ ہوتے، اور اللہ کے سامنے اس ندامت اور شرمندگی کا ہمیں سامنا نہ ہوتا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا کہنا کیوں نہیں مانا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے انہیں جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں لانے والی کیا چیز ہوئی، کس وجہ سے، کس نتیجے کے اندر تم جہنم میں آنے والے ہوئے، تو وہاں بھی وہ جو وجوہ بتائیں گے، جو وجہیں اپنی زندگی کے اندر بتلائیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کچھ کرتے رہے اور اس وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے، ان میں اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی شامل ہوگی۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں نظام اطاعت کی تیسری حیثیت کے اوپر اور تیسری بنیاد کے اوپر کہ جو غیر انبیاء کی یعنی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اولی الامر سے مراد، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ تمام ماہرین، دانشور، محققین، اساتذہ، بزرگ، والدین، یہ تمام کے تمام لوگ اولی الامر کے اندر یعنی معاشرے کے معزز طبقات اور معاشرے کے بزرگوں کے اندر آتے ہیں۔ ان لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ نے جہاں اپنی اطاعت کا، اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی بھی اطاعت ضروری ہے، لیکن اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی، ان تینوں اطاعتوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اور وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو لگ بھگ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اللہ کی اطاعت بھی اتنی ہی غیر مشروط اور ضروری ہے جتنی اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط اور ضروری ہے۔ لیکن غیر انبیاء علیہم السلام کی اطاعت اور انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کے اندر ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق ایک اصول ہے، اور ایک بنیادی اصول اور ایک اساسی اصول ہے جو اس سلسلے میں ہمیں دیا گیا ہے۔ اور وہ اساسی اصول کیا دیا گیا؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت کہ جس میں خالق کی یعنی پروردگار عالم کی نافرمانی ہوتی ہو، مخلوق کی ایسی اطاعت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گویا غیر انبیاء علیہم السلام کی جو اطاعت ہے اس کے اندر ایک بنیادی شرط ہے اور اس کے اندر ایک بنیادی اصول ہے،
اور وہ بنیادی اصول کیا ہے کہ ہر اولی الامر کی اس وقت اطاعت ضروری اور اطاعت جائز ہوگی کہ جب اس اطاعت کے نتیجے میں انسان اللہ کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کر رہا ہو۔ اگر اولی الامر کے کسی حکم کے پورا کرنے میں، اولی الامر کی کسی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں انسان اللہ کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہو تو پھر اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ یہاں اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں مثال کے طور پر اور بطور نظیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان اگر نقل کر دوں، اس لیے کہ اولی الامر یعنی امت کے بزرگوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں امیر المومنین بنایا گیا، تو پہلا جو انہوں نے قوم سے خطاب فرمایا، اپنے قوم سے اس خطاب کے اندر انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو مجھے اس ذمہ داری کے اوپر فائز کیا گیا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں، لیکن بہرحال ایک ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوئی ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک اصول اور ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں کوئی ایسا حکم دوں کہ جس حکم پر عمل کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو تم میری ہرگز اطاعت مت کرنا۔ یہ ایک بنیادی اصول تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو واقعتاً انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اس طریقے سے اپنی زندگی کا شعار بنایا تھا، اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر، اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ یاد آ گیا، نقل کر دوں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں روانہ کیا تھا۔ ابھی یہ لشکر مدینے سے کچھ نکلا ہی تھا اور کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع مل گئی۔ وہ لشکر وہیں رک گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نئی جو قیادت آئے گی اس نئی قیادت کے احکام کے مطابق عمل کرنا ہوگا، آیا واپس آنا ہوگا یا اپنے سفر کو جاری رکھنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے یہی مشورہ سامنے آیا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو آگے روانہ کیا جائے یا مدینے واپس بلا لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا حادثہ تازہ ہوا ہے، صحابہ کے اوپر غم کا ایک پہاڑ گرا ہوا ہے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کے غم سے سخت پریشان اور مضطرب اور بے چین ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی دشمن طاقت مدینے کی ریاست پر حملہ کر سکتی ہے اور ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے، لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی قوت ہے، اسے مرکز کے اندر دارالحکومت اور دارالخلافہ کے اندر جمع رکھا جائے تاکہ اگر کوئی دشمن اس طریقے کا ارادہ کرے تو اس کا بھرپور جواب دیا جا سکے اور مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کے خلاف یہ رائے دی کہ میں اس لشکر کو ہرگز نہیں روک سکتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور وہ لشکر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا وہ آپ کے حکم کے باوجود واپس آ جائے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اولی الامر کی جو اطاعت ہے اس کا ضابطہ اور اس کا قاعدہ کیا ہے، یا اس کی حدود و قیود کیا ہے۔ ان حدود و قیود کو ایک بڑی واضح انداز کے اندر، یا یوں کہیے کہ دو فقروں اور دو جملوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دیا کہ میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرنا، اور جس لمحے میں کوئی ایسا حکم دوں کہ جس حکم کے نتیجے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر میری اطاعت کرنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہی بات جو ہم شروع میں نے عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا لیکچر نمبر 3 کے آغاز میں، کہ اصل میں اطاعت کی یہ دو ہی قسمیں ہیں، اور اطاعت کی ان دو قسموں کو ہم اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں
کہ ایک اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے جو ایک دوسرے کے اندر بالکل مدغم سی محسوس ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل منسلک ہے اور جسے ایک دوسرے سے جدا کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اطاعت ہے وہ اللہ کے ان بندوں کی اطاعت ہے کہ جو اولی الامر کہلاتے ہیں، جو صاحب الرائے اور صاحب دانش لوگ ہیں، ان لوگوں کی اطاعت ہے۔ لیکن یہ اطاعت بھی ایک مشروط اطاعت ہے، اور اس اطاعت کے اندر بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہوں، تب تو ان کی اطاعت ہے۔ گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو رہی ہے، وہ بھی کوئی مستقل اور ایک مستقل اطاعت نہیں ہے، ایک ایسی اطاعت نہیں ہے کہ جس کو ہم علیحدہ رکھ سکیں، بلکہ وہ اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو کر چل رہی ہے، اس کے پیچھے ہو کر چل رہی ہے۔ اس لیے گویا اصل جو زندگی ہے، اصل جو حیات ہے اور زندگی کا جو اصل رخ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی کا رخ ہے۔ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ ایک انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایک انسان جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ایک انسان جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اب اس انسان کے اوپر کچھ تقاضے مرتب ہوتے ہیں، کچھ تقاضے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے اندر جو سب سے بڑا اور سب سے اہم تقاضا ہے، اور وہ ایسا تقاضا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے پورے رخ کو متعین کرنے والا ہے، انسان کی اخلاقیات کس طرح ہوں، اس کے معاملات کس طرح ہوں، اس کی معاشرت کس طرح ہو، اس کی عبادات کس طرح ہوں، اس کے دوسروں سے تعلقات اور لین دین کیسا ہو، اس کی گفتگو کا انداز و اسلوب کیسا ہو، دوسروں سے ملنے جلنے کا انداز و اسلوب کیسا ہو، یہ ساری کی ساری زندگی اور زندگی کے شعبہ اور زندگی کے ہر گوشے کا رخ متعین کرنے والی چیز ہے۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کہ یہ صحابہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کا غصہ، ان کی رحم دلی، ان کی محبت اور ان کی نفرت وہ کفر اور ایمان کے حوالے سے ہے، لہذا یہ بات کہی گئی کہ گویا ان کے غصے کا رخ بھی متعین ہو گیا، ان کی محبت اور ان کی رحم دلی کا بھی رخ متعین ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، تو گویا وہ اپنی زندگی کے ایک صحیح رخ کو متعین کرنے والا ہوتا ہے، اور جب زندگی کے صحیح رخ کو متعین کرتا ہے تو پھر وہ زندگی کی صحیح سمت کی جانب سفر کرتا چلا جاتا ہے، اور زندگی کی جب صحیح سمت پہ وہ سفر کرتا ہے تو وہ منزل مقصود کو حاصل کرنے والا اور کامیابی اور فلاح کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ صحیح سمت کیا ہے؟ اور اس صحیح سمت کے لیے ہمارے سامنے جو نمونہ اخلاق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کے محاسن اخلاق، آپ کے اعلی اخلاق، زندگی کی اعلی اخلاقی قدروں کے حامل ہیں۔ ایک ایسی اخلاقی قدریں کہ جس سے اعلی اخلاقی اقدار کا ملنا انسانی زندگی کے اندر اور انسانی تاریخ کے اندر ممکن نہیں ہے۔ یہ اعلی اخلاقی اقدار کیا ہیں اور انسان کے اعلی اخلاقی اقدار میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ایک انسان جب ان اخلاقیات کو اختیار کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے مطابق اپنی اخلاقیات کو ڈھال لیتا ہے تو وہ کیسا انسان بن کر نکلتا ہے، اس کے اوپر گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق پر گفتگو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر ہم کریں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔